بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مقدس مقامات لے کر محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم بحث کر رہے ہیں حجر اسود کے حوالے سے۔ بدبخت ابو طاہر ظالم نے یمن میں دارالحجرہ ایک جگہ، وہاں پہ اس کو نصب کرنے کے لیے اس پہ ظلم کیا، اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی، دوبارہ واپس لے کے آئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کے مرض میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت سے یہ مرا۔ اس واقعے کے بعد اس کی حفاظت کے لیے 3037 درہم چاندی کا ایک ہالہ سا بنایا گیا، ایک توق سا بنایا گیا، اور اس کے اندر حجر اسود کو نصب کر کے اس کو کعبہ شریف میں گویا نصب کیا گیا، جو آج تک موجود ہے۔ علامہ قطب الدین فرماتے ہیں کہ ابو طاہر کرامتی بدبخت کو ابرہہ کی طرح بیت اللہ کی بجائے اپنے شہر ہجر میں حج کے اجتماع کرانے کا جنون دماغ میں پیدا ہوا۔ اس نے اس غرض سے ایک عالی شان محل بنوایا جس کا نام دارالحجرہ رکھا۔ چنانچہ 317 ہجری میں حج کے ایام میں ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ طواف کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور احرام کی حالت میں حاجیوں پر دست ستم اس نے دراز کیا۔ ہدیے کے حرم محترم کے اندر بھی بے دریغ قتل کیا۔ شہر کے علاوہ گرد و نواح میں قتل عام کا بازار گرم کیا۔ 30,000 بے گناہ انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس قدر روح فرسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ وہ ظالم کہتے تھے کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ من داخلہ کان آمنا، بتاؤ اب امن کہاں گیا؟ ایک آدمی میزاب کعبہ اکھاڑنے کے مذموم ارادے سے کعبہ شریف کی چھت پر چڑھا، جسے جبل ابی قبیس سے کسی نے تیر کا نشانہ بنایا اور وہ آنن فانن مردار بن گیا۔ پھر دوسرے آدمی کو حکم دیا کہ تم میزاب اتارو۔ وہ بدبخت جب چھت پر چڑھا تو سر کے بل گر کر جہنم رسید ہوا۔ لوٹ کھسوٹ کا یہ عالم تھا کہ صرف ایک آدمی یعنی قاضی یحییٰ بن عبد الرحمن ابن ہارون قرشی، جو بمع اہل و عیال وادی رہجان میں روپوش ہو گئے تھے، ان کے گھر کا تمام اثاثہ جس کی مالیت 1,00,000 دینار تھی وہ بھی لوٹ لیا گیا۔ لوگ اس سال فریضہ حج کی ادائیگی سے بھی محروم رہے اور حج اس فتنہ کعبہ کبریٰ کی نظر ہو گیا، یعنی اس سال حج بھی لوگ نہیں کر سکے۔ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیے، حجر اسود کو اکھاڑ کے ساتھ لے گیا، اہل مکہ کے گھر بار و مال و متاع لوٹ لیا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کیا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ خواہش اس کی یہ تھی کہ لوگ کعبے کو چھوڑ کے ان کے ہاں آ جائیں۔ خلافت متقفی کہ عمرا نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح حجر اسود واپس آ جائے۔ انہوں نے 50,000 دینار سرخ کی پیشکش کی، مگر کرامتی ٹس سے مس نہ ہوئے اور وہ اس خیال فاسد پر قائم تھے کہ یہ ناپاک جسارت اپنے امام عبید اللہ مہدی والی افریقہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن جب منصور اسماعیل نے کیروان سے حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ شدت سے کیا تو ادھر عبید اللہ مہدی نے بھی ابو طاہر کو سختی سے ڈانٹا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے مجبوراً 339 ہجری کو حجر اسود واپس کرنا پڑا، جبکہ اس کے قبل خلافت مستقیم اس جانب سے 50,000 دینار کے عوض بھی واپسی کا مطالبہ اس نے مسترد کر دیا تھا۔ ابن خلدون کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 196 پہ یہ بات جو ہے وہ درج ہے۔ کالر ایک میرے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جناب علی. جی میں آفتاب حسین بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی آفتاب صاحب. مجھے پوچھنا ہے کہ جنت البقیہ کب منظم کیا گیا اور تاریخی روح سے آپ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے. ہلو. جی جنت البقیہ میں ہمیں بتائیں کہ کب منظم کیا گیا اور کس لیے کیا گیا. ٹھیک ہے جی، شکریہ. حافظ نجم الدین بن فہد کرشی کہتے ہیں کہ کرامتی مکہ مکرمہ میں 11 دن رہے اور مکہ معظمہ سے ہجر تک حجر اسود کو لے جانے میں 40 اونٹ راستے میں ہلاک ہوئے. علی ابن سلطان کاری نے اس سلسلہ میں ہلاک ہونے والے اونٹوں کی تعداد 100 بیان کی ہے، جبکہ حجر سے مکہ شریف تک واپسی میں صرف ایک ہی اونٹ پر آسانی سے لے آئے تھے. یہ بھی حجر اسود کی کرامات میں سے شمار کیا جاتا ہے. اس واقعہ کے چند ماہ بعد کعبہ شریف کے خدام آل شیبی نے حجر اسود کو صحیح طرح مضبوط کرنے کی غرض سے اکھاڑا. وہ چاہتے تھے کہ جس طرح عبداللہ ابن زبیر نے اسے چاندی میں رکھا تھا، اسی طرح چاندی کا خول بنا کر نہایت مضبوطی کے ساتھ اسے نصب کیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے اس کی حفاظت بھی رہے. چنانچہ انہوں نے 3097 درہم چاندی، تقریباً 11 سیر، یہ سیر کلو سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، پہلے زمانے میں جو بزرگان ہیں وہ جانتے ہیں کہ سیر استعمال ہوتے تھے، تقریباً 11 سیر، 4 چھٹانک اور 5 ماشے کا توق بنا کر اس میں حجر اسود کو رکھا گیا تھا. تقی فاسی کہتے ہیں کہ یہ چاندی بھی تقریباً 585 ہجری میں داؤد ابن عیسیٰ بن فلیطہ امیر مکہ نے اپنی معزولی سے پہلے اتار لی تھی، جس کی بنا پر موجودہ چاندی 339 میں آل شیبہ نے لگائی وہ نہیں ہے. 363 میں ایک دن دوپہر کے وقت جب گرمی جو ہے وہ شباب پر تھی اور طواف کرنے والے اکا دکا ہی تھے، ایک آدمی نقاب پوش وارد ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک گدال تھا، تیزی کے ساتھ حجر اسود کی طرف بڑھا. کسی کو کیا معلوم کہ اس کی نیت کیا ہے، آتے ہی پوری قوت کے ساتھ حجر اسود پر گدال دے ماری. ابھی دوسری ضرب لگانے نہیں پایا تھا کہ ایک یمنی نوجوان نے جو طواف کر رہا تھا جرأت کر کے تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ بات ہے 363 ہجری کی، یعنی 363 ہجری میں ایک شخص جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا. لوگ یہ سمجھے کہ وہ طواف کی نیت سے آیا ہے یا حجر اسود کو جو ہے وہ بوسہ دینا چاہتا ہے، لیکن اس نے آ کے گدال مار دی اور ایک یمنی نوجوان نے آگے بڑھ کے اس کا کام تمام کیا. جب یہ واقعہ آیا تو ہوا تو حرم شریف کے کونے کونے سے لوگ فوراً جمع ہو گئے. تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ رومی باشندہ تھا جسے بڑی تعداد میں مال دیا گیا تھا کہ حجر اسود کو نکال کر لے آؤ، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے شر سے حجر اسود کو محفوظ فرما لیا. لوگوں نے گھسیٹ کر اسے حرم شریف سے باہر نکالا اور بہت سی لکڑیاں جمع کر کے اسے جلا دیا. تاریخ کعبہ کے صفحہ نمبر 156 پہ یہ بات جو ہے وہ درج ہے. امام فاقی لکھتے ہیں کہ 413 میں ایک آدمی نے گدال سے 3 ضربیں حجر اسود پہ لگائیں، جس سے ناخن کے برابر چند ٹکڑے جدا ہو گئے اور حجر اسود میں شگاف بھی پڑ گیا. 2 دن یہ مبارک پتھر اسی حال میں رہا
اور پھر بنی شیبہ نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ اس کی مرمت کس چیز کے ذریعے کی جائے۔ طے یہ پایا کہ لاکھ میں کستوری ملا کر ان ٹکڑوں کو جوڑ دیا جائے۔ اس سارے واقعے کے بعد ہم ابن اسیر کی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ ابن اسیر نے یہ واقعہ 414 میں کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ کالر ایک میرے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ۔ جناب علی محترم، آپ کا یہ پروگرام جو ہے یہ تاریخ کے وہ اوراق ہیں جو شاید اب تک دنیا کے سامنے نہ آئے ہوں۔ یہ آپ کی کاوش کی میں آپ کو داد دیتا ہوں اور اللہ آپ کو اس کے جزائے خیر دے۔ یہ واقعی ایک تاریخ ایسی ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو آج تک شاید سامنے نہ آئی ہو۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کعبہ کو امن کی جائے قرار دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دیا گیا، یا اس سے پہلے بھی یہ جائے امن اس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہوا تھا؟ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی وقت آیا تو اس کو پھر دوبارہ سے اس کو کہا گیا کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ اور دوسرا جو حجر اسود ہے، یہ کیا قیامت میں لوگوں کے اعمال کی گواہی دینے پر اس کی گواہی دے گا؟ قیامت کے دن لوگوں کے جو اعمال ہیں ان کا گواہ بنے گا یہ پتھر؟ کیا اس میں خاصیت ہے؟ اور دوسرا جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جنت سے آیا، جس پر آدم علیہ السلام کے فراق میں یہ روتا تھا، تو خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے اس کو اتارا، کیا یہ درست ہے؟ شکریہ جی۔ بڑی مہربانی جناب، بڑی نوازش، شکریہ۔ علی جان صاحب تھے ہمارے ساتھ، ہمارے بڑے محترم کالر، اور انہوں نے چند ایک سوالات کیے، انشاءاللہ ان کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اصل یہ رانی صاحب سے بات کرنی ہے جی بول رہا ہوں جی، کون بھائی، کہاں سے؟ جی پاکستان شیخوپورہ سے محمد کاشف۔ جی محمد کاشف صاحب، جی جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ پوچھنا یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ بار بار ہوتی رہی ہے، تو حضرت علی علیہ السلام کا جب ظہور ہوا تو وہ جو بات کی جاتی ہے کہ وہ جو شگاف ہے کعبہ کی دیوار میں وہ آج تک بھی موجود ہے، تو وہ قبلہ ذرا بتا دیجیے کہ وہ کب مولا کا ظہور جب ہوا تو اس وقت کعبہ کی تعمیر اس کے بعد ہوئی؟ جی ٹھیک ہے جی، بڑی اور مہربانی۔ آپ کا دوسرا یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہماری ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ۔ جناب علی خادم صاحب۔ جناب ایک چھوٹا سا سوال ہے جی فرمائیے۔ کہ اگر امامت من جانب اللہ نہیں ہے تو پھر حجر اسود کو کس نے یہ ہدایت کی تھی کہ وہ امامت کی گواہی دے؟ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر جزاک۔ بڑی مہربانی۔ شکریہ جناب خادم صاحب۔ وقت ہمارے پاس اب کم رہ گیا، زیادہ ہم کالیں اب کالیں لے ہی نہیں سکیں گے، یہی کالیں جو ہیں انہی پہ تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن ایک آدھ بات جس کا عرض کرنا زیادہ ضروری تصور کیا جاتا ہے ان کو میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خلاصہ جو ہے اس کو پہلے عرض کروں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ کردی نے حجر اسود کی چاندی کے طوق میں محفوظ اور ملفوف کرنے کی تفصیلات کچھ اس طرح سے بیان کی ہیں، اور اس میں تقریباً حجر اسود کی وہ تمام صورتحال جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ 64 ہجری میں عبداللہ ابن زبیر نے چاندی کا طوق پہلی مرتبہ چڑھایا تھا۔ حجر اسود کے ارد گرد جو چاندی کا ایک حالہ بنا ہوا ہے،
اس کو پہلی مرتبہ سن 63 ہجری میں عبداللہ ابن زبیر نے چڑھایا تھا، اور پھر 199 میں خلیفہ ہارون رشید یعنی 189 میں خلیفہ ہارون رشید نے حجر اسود کے نیچے اور اوپر والے پتھر میں الماس کے ذریعے سے سوراخ کر کے چاندی کا توق مضبوطی سے چڑھایا تھا تاکہ وہ چاندی جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو۔ 317 ہجری میں جب کرامتہ اسے اکھاڑ کر لے گئے تو پھر 339 میں واپس لایا گیا تو اسے عارضی طور پر چونا وغیرہ سے لگایا گیا تھا، مگر 340 میں آل شیبہ نے 3,097 درہم وزنی چاندی کا توق بنا کر اسے مضبوطی سے نصب کیا۔ 1097 میں شیخ حرم احمد پاشا نے نیا توق حجر اسود کے ارد گرد چڑھایا تھا، اور پھر 1268 یعنی 1268 میں سلطان عبد الحمید خان نے سونے کا توق چڑھایا جس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ 1281 ہجری میں سلطان عبد العزیز خان نے سونے کا توق اتار کر چاندی کا توق چڑھایا، اور 1331 میں سلطان محمد رشاد خان نے چاندی کا نیا توق چڑھایا جو 1375 تک قائم رہا۔ آخر میں شاہ سعود بن عبدالعزیز آل سعود نے نیا توق چڑھایا جو آج تک موجود ہے۔ یہ مختصر حجر اسود کے ارد گرد چاندی جو ہے وہ چڑھائی گئی، اس کا یہ مختصر سا ایک تاریخچہ تھا کہ جو آپ کی خدمت عالیہ میں ہم نے پیش کیا۔ ہمارے محترم دوست علی جان صاحب انہوں نے پروگرام کی تعریف کی، اللہ رب العزت ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ کعبہ امن کی جگہ ہے، جب سے ہے اس وقت سے کعبہ امن کی جگہ ہے، لیکن اس کو حضرت ابراہیم کے وقت خاص طور پہ یہ کہا کہ جو اس میں داخل ہوگا وہ امن کی جگہ پہ آ جائے گا، اور پھر اس وقت سے بھی لے کے آگے تک، اور یہ بات صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ ہر کوئی اس جگہ کو امن کی جگہ ہی تصور کرتا ہے۔ آج بھی حج پہ اگر بندہ جائے تو وہ اسلحہ سمیت اسلحہ لے کے وہاں پہ نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے حج کے جو آداب ہیں ان پہ اگر غور کیا جائے اور وہ دیکھا جائے تو وہاں کسی قسم کا جنگ و جدال جائز نہیں۔ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں میں بلکہ کفار بھی زمانہ جاہلیت میں اس بات کا ضرور خیال کیا کرتے تھے کہ کعبہ امن کی جگہ ہے۔ دوسرا سوال جناب علی جان صاحب کا جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا حجر اسود جو ہے وہ قیامت کے دن گواہی دے گا یا گواہی نہیں دے گا؟ ہمارے ہاں بھی یہ روایات کثرت سے موجود ہیں، اور میں نے ابھی اس پروگرام کے ابتدا میں یہ روایات برادران کے ہاں سے جو موجود ہیں ان کو بھی پیش کیا تھا، اور ان روایات میں بڑی مزیدار روایت ہے کہ جو دو شخصیتوں کے ساتھ منسوب ہے، ایک حضرت عمر اور ایک حضرت علی۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجر اسود کے قریب آیا کرتے تھے تو حجر اسود کا جی بھر کے بوسہ لیا کرتے تھے اور زارو قطار جو ہے وہ رویا کرتے تھے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے دیکھا تھا، اور وہ بھی پیغمبر گرامی کی سنت اور سیرت پہ عمل کرتے ہوئے حجر اسود کے ساتھ اسی طرح سے کرتے تھے۔ حضرت عمر تشریف لائے، اور جب حضرت عمر تشریف لائے تو انہوں نے بھی اس کعبے میں آ کے حجر اسود کا بوسہ لیا، اور حجر اسود کا بوسہ لے کر اور اسے استسلام کر کے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، چونکہ میرا نبی تیرے بوسے لیتا رہا ہے لہٰذا میں اپنے پیارے رسول کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے تیرا بوسہ لے رہا ہوں اور تیرے ساتھ تیرا استسلام جو ہے وہ کر رہا ہوں، یعنی میں سنت نبی میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، ورنہ تجھ میں کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے۔
یہ جملہ کہنا تھا کہ وہاں پہ پاس ہی موجود تھے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ روایت کا میں حوالہ دے لوں تاکہ بات جو ہے وہ پوری طرح سے مستحکم بھی ہو جائے اور واضح بھی ہو جائے۔ کنز العمال میں یہ روایت جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 177 پہ ہے، اور البدایہ کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 154 پہ ہے، اور فتاوی قاضی خان جو ہے اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 139 پہ ہے کہ حضرت عمر نے جب کہا کہ اے حجر اسود، میں سنت رسول میں تیرے بوسے تو لے رہا ہوں لیکن تو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، پتھر سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت علی وہاں پہ موجود تھے، تو حضرت علی نے آگے بڑھ کے کہا عمر ایسا نہ کہو، یہ حجر اسود نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اور علی جان صاحب اسی میں آپ کے سوال کا جواب، یہ برادران کے ہاں کی روایت ہے، ہمارے ہاں روایات اس سے بھی آگے تفصیل سے موجود ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ اے عمر، یہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے، اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی حجر اسود اس بات کی گواہی دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز الست جب اللہ رب العزت نے سب لوگوں سے عہد لیا تھا کہ کیا تم میری وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، برادران کے ہاں تو صرف اتنی سی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا تھا، جبکہ ہمارے ہاں روایت اس سے آگے ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت، پیغمبر گرامی کی رسالت اور حضرت علی اور آپ کے جانشینان برحق جو ہیں ان کی امامت کا بھی اقرار لیا تھا، اور ان تمام اقراروں کو جو روایت میں نے پڑھی میں اسی پہ رہوں، یہ تو ہماری روایت تھی، اس میں یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا جو برادران کے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا، رب العزت نے اپنی وحدانیت کا جب اقرار لیا تو اس اقرار کو ایک جگہ پہ لکھ کے اسی پتھر میں محفوظ کر لیا تھا، اسی حجر اسود میں محفوظ کر لیا تھا، اور یہ حجر اسود قیامت کے دن ہر بندے کے متعلق گواہی دے گا کہ کیا کون کون سا وہ ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنے اس اقرار کی پاسداری کی ہے، اور کون کون سا ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنے اقرار کی پاسداری نہیں کی، یعنی کون ہے کہ جس نے اس اقرار کو پورا کیا اور وہ مومن بن گیا، اور کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس نے اس اقرار کو پورا نہیں کیا اور وہ کافر بن گیا۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے، کالوں کا جواب نہیں دے سکے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں دیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔